إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة الحجر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی آخری 3 آیتیں پڑھی ہے، آیت نمبر 97، 98 اور 99، یعنی 97، 98 اور 99 یہ سورہ حجر کی آخری 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کے اجتماعی مسائل اور انفرادی مسائل کا حل، یعنی انڈیویجول جو پرابلمز ہیں وہ اور کلیکٹیولی جو پرابلمز ہیں وہ سب کا حل اور سلوشن بیان کیا ہے۔ یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار و مشرکین کی مخالفتیں، عداوتیں، نفرتیں بڑھتی چلی گئی، مکے میں آپ کے لیے رہنا مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا، ہر طرح کے اناب شناب القاب سے آپ کو نوازے جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قسم قسم کے اعتراضات، الزامات کے بوچھار کرنے لگے، مظالم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی کوفت ہوتی تھی، آپ کے دل میں بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ سوچتے تھے میں ان کے ہمدرد ہوں، میں ان کے خیر خواہ ہوں، میں ان کو جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اور یہ ہیں کہ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں، مجھ سے دشمنی کر رہے ہیں، مجھ پر قسم قسم کے اعتراضات اور الزامات تراش رہے ہیں،
مجھ پر ظلم کے مظالم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، یہ عجیب تماشا ہے، میں ان کے ہمدرد ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان رہتے تھے، کبھی کبھار آپ سوچتے کہ پہاڑ کے اوپر چلے جائیں اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیں۔ اللہ نے فرمایا لعلک باقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اے نبی، آپ کبھی کبھار یہ سوچتے ہو کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں کہ یہ لوگ آپ کی کہی ہوئی باتوں پر ایمان لے کر نہیں آ رہے ہیں، اس کی وجہ سے آپ کو بڑی پریشانی ہوتی تھی۔ یاد رکھیے، قوم کے امام کو چاہیے، قوم کے لیڈران کو چاہیے، قوم کے سربراہان کو چاہیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دل ہو، تڑپ ہو، قوم کے اصلاح کی تڑپ ہو، قوم کی فکر ہو، ان کو آگے بڑھانے کا جذبہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو دل تھا وہ دھڑکتا تو امتی امتی کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں اٹھ کے جب ساری دنیا تہجد میں اپنے لیے مانگا کرتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھ کے امتی امتی کہہ کر امت کے لیے مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امت کے عذاب کے بارے میں آیت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی آیت میں ساری رات گزار دی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے نافرمانوں کو، گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت گزری وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دے گا یہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو غفور الرحیم ہے، تیرے پاس کوئی کمی نہیں ہے۔ امت کی مغفرت کے لیے اللہ اکبر ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو انما انا لکم بمنزلۃ الاب، میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح ہوں۔ جس طرح سے باپ کو ہمیشہ فکر ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو آگے بڑھائیں، ان کی خیر خواہی بھی خواہی ہو، میرے دل میں بھی اسی طرح کی خواہش اور تمنائیں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے، دعا دی ہے، جو چاہے مانگو تمہاری یہ مانگ پوری ہوگی۔ ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا مانگ لی اور اس کو استعمال کر لیا، لیکن ایک میں ہوں اختبعت دعوتی شفاعتا لامتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ دیا ہے، میں نے اپنی دعا کو جو اللہ نے مجھے دیا تھا میں نے اپنے لیے نہیں مانگا، بلکہ اللہ کے میں نے اس کو چھپا کر اٹھا کر ریزرو کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟ شفاعتا لامتی، اپنی امت کی سفارش کے لیے کل روز قیامت میں وہ دعا اللہ سے مانگوں گا۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی ہیں، یہ قوم کے رہنما ہیں، یہ قوم کے امام ہیں، ایسے ہونا چاہیے، ہر وقت دل میں یہ تڑپ ہونی چاہیے۔ سخن دل نواز، جانبوسوز، یاد رکھیے سخن آپ کے نگاہ بلند، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جانبوسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ نگاہ بلند ہو یعنی دل اور نگاہ بلند ہو، اور اسی طرح سے زبان شیریں ہو۔ انسان کی پہچان اس کی زبان ہے، جو انسان زبان کا پختہ ہے شخصیت کا پختہ ہوتا ہے، جو زبان کا معیاری ہے اس کی شخصیت معیاری ہوتی ہے، جو زبان کا ہلکا ہے وہ انسان ہلکا ہے، اس کی شخصیت ہلکی ہوتی ہے۔ انسان کی پہچان اس کی زبان۔ کہا کہ دیکھو زبان تمہاری شیریں ہو اور دل پرسوز، دل میں تڑپ ہو، گداز ہو، یہ ہونا چاہیے۔ یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، کارواں کے امیر کے اندر یہ ہونی چاہیے۔ حضرت نگرانی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وقت کے کفار و مشرکین کی تکلیفیں ستا رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا اور کہا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہم جانتے ہیں یہ کفار و مشرکین جو آپ کے خلاف بول رہے ہیں، آپ پر قسم قسم کے اعتراضات اور الزامات تراش رہے ہیں، ان کی وجہ سے انک یضیق صدرک،
آپ کا سینہ تنگ ہو رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ کو گھٹن ہو رہی ہے، آپ کو کوفت ہو رہی ہے، یاد رکھو ایسے حالات میں کرنا کیا؟ آج مسلمانوں کے لیے عالمی سطح پر ہو، ملک کی سطح پر ہو، ہر جگہ پر یہی باتیں ہیں کہ کوفت ہو رہی ہے، گھٹن ہو رہی ہے، ہمیں رہتے ہوئے اپنے ہی شہر میں، اپنے ہی علاقے میں ڈر لگ رہا ہے، ڈر ہمیں ستا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے، کب کیا ہو جائے۔ یاد رکھو ایسے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام اللہ نے دیا، ہم اور آپ کو بھی یہی پیغام نبی کی سیرت سے، قرآن و حدیث سے ہمیں عبرت حاصل کر کے عمل کرنا ہے۔ نبی سے کیا کہا گیا؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کرو اور کثرت سے سجدہ کیا کرو، یعنی تم عبادتوں میں لگ جاؤ۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت و بندگی مرتے دم تک کرتے رہو۔ اللہ کی عبادت و بندگی کب تک کرو؟ مرتے دم تک اللہ کی عبادت و بندگی کرو۔ اللہ کی عبادت کبھی معاف نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، امت کے اجتماعی مسائل ہو، انفرادی مسائل ہو، چاہے کلیکٹیولی پرابلمز ہو یا انڈیویجول پرابلمز ہو، ہر ایک کا سلوشن اس کے اندر ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھو ہر انسان پریشان ہے، ہر انسان پریشان ہے، ہر ایک کو ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، ہر ایک کو انیکزائٹی کی بیماری ہے، پریشانی ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے آج کے دور کا سب سے بڑا مرض الدہر، مرض العصر، سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے ٹینشن، ڈپریشن کی بیماری۔ کیوں؟ بڑی بڑی مہلک بیماریاں ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، جیسے کینسر ہے، ہارٹ کی بیماری ہے، گردے فیل ہے، بڑی بڑی بیماریاں ہیں، لیکن ان بیماریوں میں کوئی مبتلا ہے تو کوئی نہیں ہے نا، کوئی مبتلا ہے تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو بیماری ٹینشن، ڈپریشن کی بیماری، سکون و سرور نہیں ہے، پریشانی ہے، گھر میں پریشانی، باہر پریشانی، تجارت و کاروبار میں پریشانی، مہنگائی کی مار ہے، حاکموں کا ظلم ہے، آپس میں اتحاد اتفاق نہیں ہے، ایک دوسرے سے عداوت، نفرت، کینہ، کپٹ، حسد، بغض ہے، ایک دوسرے کے ٹانگ پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، کمائی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، مختلف طرح کی پریشانی ہے، موسم میں تبدیلی آ رہی ہے، کبھی کثرت بارش، کبھی قلت بارش، اور کبھی گرمی کے سیزن میں گرمی حد سے زیادہ، اور کبھی سردی کے موسم میں گرمی اور گرمی کے موسم میں سردی۔ یہ جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے، کیوں؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ خشکی میں، تری میں فتنہ اور فساد بپا ہے، ہر جگہ پر یہ فتنہ ہے، فساد ہے، پریشانی ہے، سکون میسر نہیں ہے، نہ زمین میں سکون ہے، نہ آسمان میں سکون ہے، نہ فضا میں سکون ہے، نہ سمندروں میں سکون ہے، نہ آبادی میں سکون ہے، نہ جنگلات میں سکون ہے، نہ کسی جگہ پر سکون ہے، نہ عبادت گاہوں میں سکون ہے، نہ تجارت کی منڈیوں میں سکون ہے، نہ عبادت گاہوں میں، نہ ہی تعلیم گاہوں میں سکون ہے۔ کیوں یہ پرابلم کیوں آیا ہے؟ انسان کے کالے کرتوت کے نتیجے میں، انسان کے گناہوں کی پاداش میں یہ سارے مسائل پرابلم آئے ہوئے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ انسان کے کیے دھرے کا بعض کا مزہ اللہ تعالیٰ چکھاتا ہے، چھوٹے چھوٹے عذابات سے دوچار کرتا ہے۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ بھولا بسرا انسان واپس آئے، لوٹ کے آئے، پلٹ کے آئے، احساس جگاؤ، فیلنگ جگاؤ۔ سلف صالحین کا طریقہ ہوتا تھا، اپنے آپ میں پریشانی، مصیبت، تکلیف، بیماری یہ سب آتی تو وہ اپنے گناہوں کا جائزہ لیتے، یہاں تک کہ اگر گھر میں بیوی بچے نافرمان ہیں تو وہ سوچتے مجھ سے کیا خطا ہو گئی ہے کہ بیوی بچوں پر اثر پڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سلف کا طریقہ ہوتا تھا۔ دوسروں کو مصیبت میں مبتلا دیکھتے تو سوچتے اللہ اس کے مقام و مرتبے کو بڑھا رہا ہے، اللہ آزما رہا ہے، بڑھا رہا ہے۔ آج ہماری سوچ الٹی ہے، ہم اگر اپنے آپ کو مصیبت تکلیف میں مبتلا اللہ
کی آزمائش ہے, اللہ آزما رہا ہے اور جو ہم درجات کو بلند کرے گا. نہیں, اللہ کرے 100 بار ایسے ہی کرے, لیکن سلف صالحین کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا تھا. وہ اپنے گناہوں کی طرف لوٹتے اور جائزہ لیتے کہ ہم نے کیا گناہ کیا ہے, کہ غلطی ہو رہی ہے, اس طرح کے مسائل آ رہے ہیں. لعلہم یرجعون. سورہ سجدہ فجر کی, جمعہ کی فجر کی پہلی رکعت میں تلاوت ہوتی ہے. اللہ نے اس میں کیا فرمایا ہے؟ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذابات میں مبتلا کرتا ہوں. کیوں؟ تاکہ انسان پلٹ کے آئے, لوٹ کے آئے. پلٹ کے آؤ, لوٹ کے آؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا. اور اسی کو اللہ نے اپنے رسول سے کہا. وہ رسول عبادت کیسے پیکر تھے کہ راتوں جاگ کر عبادت کرتے, پیر میں ورم آ جایا کرتا تھا, پیر سوکھ جاتے تھے. آپ دعائیں مانگتے مانگتے آپ کی کافی دیر ہو جاتی تھی. بدر کے میدان میں آپ اتنی دیر تک دعا کرتے رہے کہ چادر مبارک گر گئی, آپ کو پتا بھی نہیں ہے. ایسے نبی سے کہا جا رہا ہے, اے نبی وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اللہ کی تسبیح اور تحمیل کرو, ذکر و اذکار کیا کرو, نفل پڑھا کرو, نفل فرائض کی پابندی کیا کرو, نوافل کا اہتمام کیا کرو, ذکر و اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھا کرو, کیونکہ یہی نفس کی غذا ہے. انسان 2 چیزوں کا مرکب ہے, ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح. جسم کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا ہے, اس کی غذا بھی اللہ نے مٹی میں رکھی ہے, اور آخر کار مرنے کے بعد اس جسم کو کہاں جانا ہے؟ مٹی پہ جانا ہے, ختم. روح کو اللہ نے اپنے پاس سے بھیجا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ جب 120 دن کا ہوتا ہے, 4 مہینے کا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے, جاؤ فرشتہ جا کر روح پھونکو, اور روح پھونکنے کے بعد 4 چیزیں لکھ دیا کرو, کب تک جیے گا, کیا کمائے گا, کیا کھائے گا, اور اس کے بعد اچھا ہوگا یا برا ہوگا, نیک وقت ہوگا, بد وقت ہوگا, یہ سب لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں سے گزارش ہے, اس حدیث کے پس منظر میں یاد رکھیے, جب آپ امید سے ہو, آپ کا نصیب ہو, تو اس وقت آپ ایسے وقت میں آرام کرتے ہوئے ٹی وی دیکھنا, گانے سننا, میوزک نہیں بند کیا کرو, بلکہ آپ یہ کام کیا کرو کہ اس وقت ذکر و اذکار کرو, عبادت کرو. ماں کی دعا ہے, ماں کی مینٹالٹی کا اثر پیٹ میں جو بچہ ہے اس پر بھی ہوتا ہے. آپ اس وقت اچھی چیزیں سوچا کرو, آپ اس وقت اللہ کے اذکار بھی گزارا کرو, اچھی چیزیں دیکھا کرو, غلط چیزیں مت دیکھا کرو, عبادت میں گزارا کرو. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بڑے بڑے بہادر سپیسالار ایسے تھے جن کے بارے میں آتا ان کی ماؤں نے دودھ پلاتے وقت ان کو بسم اللہ بول کے اللہ کا نام لے کے دودھ پلایا ہے. ماں کے پیٹ میں جب تھے تبھی سے وہ بہادری کے جوہر دکھایا کرتے تھے. یہ ہونا چاہیے. اس وقت تمہیں چاہیے کہ صرف سونا سونا نہیں بلکہ اللہ سے مانگتے رہو, اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے, میری اولاد کی دنیا اور آخرت سنوار دے, اللہ تعالیٰ تو ان کو توحید والے بنا دے. یہ دعا مانگتے رہو. اس وقت روح آتی ہے. روح 4 مہینے میں آئی, کہاں سے؟ اللہ کے پاس سے آئی. روح کی غذا بھی ہے. جسم جیسے تھکتا ہے روح بھی تھکتی ہے. جسم کو جیسے آرام کی ضرورت ہے روح کو بھی آرام کی ضرورت ہے. جسم کو جیسے غذا کی ضرورت ہے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. جسم کو جیسے علاج کی ضرورت ہے روح کو بھی علاج کی ضرورت ہے. جسم کی غذا, اس کے آرام, اس کے علاج دنیا میں ہے, اور روح اللہ کے پاس سے آئی ہے. روح کی غذا بھی اللہ کے پاس سے آئی ہوئی ہے, روح کا علاج بھی اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اے نبی ہم نے آپ کی طرف روح کی وحی کی ہے, روح کو بھیجا ہے. کیا روح؟ قرآن کو روح کہا گیا. اللہ اکبر. قرآن کو روح کہا گیا ہے. روح کو زندہ کرنا چاہتے ہو, روح کو بیدار کرنا چاہتے ہو, روح کو غذا دینا چاہتے ہو, روح کا علاج چاہتے ہو, روح کو تقویت پہنچانا چاہتے ہو, قرآن سے لو لگایا کرو, قرآن سے لو لگایا کرو. وہ کافی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں.
याद रखो मेरे भाइयों, ये रूह को तड़पने की जरूरत है, रूह को तड़पाना है, रूह को जगाना है, बेदार करना है, और रूह को जगाना है, बेदार करना है। कुरान से रिश्ता जोड़ लो। अल्लाह ने कुरान रूह को अपने पास से भेजा और उसकी ग़िज़ा भी अपने पास से भेजा है, वो है कुरान। और कुरान का फैसला है कि अल्लाह ने हदीस को भी अपने पास से भेजा है, नबी अपनी तरफ से नहीं। सूरह नजम में अल्लाह ने फरमाया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते, जो भी कहते हैं वही है, वही है। तो कुरान और हदीस की रूह की ग़िज़ा है, रूह की ग़िज़ा है। और अगर तुमने इसको छोड़ दिया, याद रखो रूह परेशान हो जाएगी, भटकेगी, यहाँ वहां जाएगी, उसको सुकून नहीं मिलने वाली है। और इस रूह को आखिरकार कहां जाना है? मरने के बाद अल्लाह के पास जाना है। याद रखिए, उस रूह के लिए आप और हमें चाहिए कि इंतजाम करें, और उसकी ग़िज़ा है ज़िक्र, अज़कार, इबादत। हम जितनी इबादत करेंगे अल्लाह हमारी उतनी हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह हिफाजत फरमाएगा। हदीस वली सुन लीजिए, सही बुखारी की हदीस है, इसको हदीस वली कहा जाता है। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के औलिया ना खौफ ज़दा होते ना गम ज़दा होते। बिल्कुल सही बात है, मगर कौन है अल्लाह के वली? अल्लाह के वली कौन है? आगे पढ़ो, आगे अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, वो लोग जो ईमान लेकर आए और मुत्तकी और परहेज़गार हैं, वही अल्लाह के वली हैं। हमने और आपने और दुनिया वालों ने जिनको वली बनाया है, ना नमाज की पाबंदी करते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना ही ज़िक्र-अज़कार करते हैं। कुरान की एक आयत समझना तो दूर की बात है, पढ़ना भी नहीं आता होगा। चेहरा देखो तो बरसों नहीं नहाया होगा, दांत देखो तो ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या हाल है, बाल देखो तो ऐसा लगेगा, नबी ने फरमाया बाल रखो तो उसकी इज्जत करो, उसको तेल लगाया करो। लेकिन ये लटे बनाकर रखते हैं गंदे, और हम कहते हैं पहुंचे हुए सरकार है, इनको क्या दुनिया की जरूरत है? नबी से बढ़ गए, नबी से बढ़ गए। याद रखो, इनकी इबादतें माफ हो गई। कैसी इबादत माफ हो गई? नबी से कहा जा रहा है वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, मौत आने तक अल्लाह की इबादत करो, मौत आने तक अल्लाह की इबादत करो। मैं आपको अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के वाक़या सुना देता हूं, जिनको दुनिया वालों ने पीराने पीर महबूब सुबानी बनाया। महबूब सुबानी अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अल्लाह के महबूब कौन है? बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया के सबसे बड़े इमाम आज़म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शबे मेराज में सारे अंबिया की इमामत कराए हैं, तो इमाम आज़म वही होना चाहिए। और कल रोज़े क़यामत सारे इंसान का झंडा आपके हाथ में होगा, और सारे अंबिया रसूल आपके झंडे तले होंगे। बोलो इमाम आज़म कौन हुई? कौन हुई? बोलो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का इस वाक़ये को शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, ऐसे वैसे वाक़या नहीं सुनाते हम लोग, पूरे रेफरेंस के साथ सुनाते हैं। शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह, उनके फतावे की किताब है, तकरीबन 23-24 जिल्दों में, उसमें उन्होंने जिक्र किया है अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तौहीद परस्त, खालिस, कैसे उनकी तौहीद और अकीदा देखने से पता चल जाएगा दुनिया वालों ने उनके साथ जुल्म किया है। उनकी किताब है बुनियादुत तालिबीन, पढ़ो, पता चलेगा कि कैसे उनका अकीदा था। ईसा अलैहिस्सलाम सही नबी, लेकिन लोगों ने उनको अगर बना दिया तो उनका क्या कसूर है? यही मामला अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का है। एक रात अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अपने रूम में, अपने तारीक कमरे में इबादत कर रहे थे। रात तारीक थी और कमरा भी तारीक था और काफी गहरी रात थी। ऐसे वक्त में अचानक रूम रोशन होता है, कमरा रोशन हो जाता है, एकदम तारीकी छट जाती है, गैब से आवाज आती है, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, मैं तेरा रब बोल रहा हूँ, तूने इतनी इबादत और बंदगियां की है, मैं खुश होके सारी इबादत आइंदा मैंने माफ कर दिया, आगे इबादत करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, ऐ शैतान मरदूद कहीं का, तू मेरा रब नहीं है, तू शैतान मरदूद है। हम सोचते तो चांस मारेगा, है ना, हाँ बोनस मिल गया, है नहीं? याद रखो, आदमी को उसका इल्म और अकीदा बचाएगा, शिर्क से बचाता है, और इल्म अकीदा देने वाला अल्लाह ताला है।
याद रखो, जब अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा तू मेरा रब नहीं तू शैतान मरदूद है, मेरे नबी को आखिरी वक्त तक इबादत माफ नहीं। दुनिया के वलियों पीरों मुर्शिदों सुन लो, याद रखो, तुम तो कहते हो हमें इबादत की जरूरत नहीं है, ये पहुंचे हुए सरकार हो गए हैं और उनकी कलीमा भी शॉर्ट है। जानते हैं आम लोगों का कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह पूरा पढ़ना सुनना, और जरा और पहुंचे हुए सरकार हो गए तो सिर्फ इल्लल्लाह बोलना सुनना, और भी आगे बढ़ गए तो सिर्फ अल्लाहू बोलना सुनना, और उससे भी आगे बढ़ गए तो याहू अल्लाहू में सिर्फ याहू लगाना सुनना, उससे आगे बढ़ गए अब जरूरत कुछ नहीं, अब क्या हो गए अल्लाह के साथ मिल गए। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मूसा अलैहिस्सलाम से बुखारी की हदीस है, कहा अल्लाह एक बहुत बड़ा कलीमा देंगे, बहुत बड़ा जिक्र देंगे। इस्लाम का कलीमा कितना है? कितने कलीमे हैं? 5 6 5G का जमाना। परसों किसी से पूछा, बोले 7 हो गए हजरत। अच्छा, हाँ 7 हो गए कहते। याद रखो मेरे भाइयों, एक कलीमा है और वही कलीमा तौहीद है और सब कुछ है। फिर लोग क्या देंगे, देखो टोंडे लोग कलीमा भी नहीं मानते। हम कलीमे के तौर पर नहीं लेकिन दुआ अस्कार के तौर पर मानते हैं। ये चार्ट में देखो, दूसरा कलीमा तीसरा कलीमा सब भी है, हम पढ़ते हैं दुआ के तौर पर। लेकिन तुम जो रट्टा मारते हो कलीमा याद कर लो तो टनाटन मुसलमान हो गया। याद रखो कलीमे का तकाजा को पूरा करना चाहिए। अल्लाह के रसूल से अल्लाह ने कहा, सूरह मोहम्मद में ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, आयत नंबर 19 क्या कहा? फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ नबी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का इल्म हासिल करो। अल्लाहु अकबर। नबी के इल्म नहीं था? हम सोचते हैं मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के हकदार नहीं, हो गया अदा हो गया। नबी से कहा जा रहा है इल्म हासिल करो। अब्दुल कादिर जिलानी ने मेरे नबी को इबादत माफ नहीं, आखिरी वक्त तक आप चल के आ नहीं सकते, 2 आदमी का सहारा लेकर नमाज को आ रहे हैं ना। नबी की इबादत आखिरी वक्त तक माफ नहीं है और यहाँ पर देखो इनको इबादतें माफ हो गई कहते। अल्लाहु अकबर। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा मैं तो नबी से बढ़ नहीं गया हूँ। उसके बाद शैतान ने कहा, ऐ अब्दुल कादिर जिलानी तू तो मुझे पहचान गया, आज की रात मैं तेरे जैसे 70 इबादत गुजार को गुमराह करके आया। उनके पास इबादत का जज्बा था मगर इल्म नहीं था। अमल का जज्बा है, इल्म नहीं। बेचारे बहुत अमल करते हैं, नगर घूमते हैं, कंधे पे उठा के यहाँ जाते वहां जाते, कितनी मेहनतें करते हैं, अमल का जज्बा, ये सुन्नत है वो सुन्नत है सब बोलते हैं मगर इल्म नहीं। और उम्मत के कुछ लोगों के पास इल्म बहुत है मगर अमल का जज्बा नहीं। ये उम्मत का बहुत बड़ा अलमिया है, जिनके पास अमल का जज्बा है, इल्म नहीं। जिनके पास इल्म है फतवा देंगे, बड़े बड़े फतवा हाथ देंगे, अमल कोरे, अमल के कोरे। याद रखो नबी ने फरमाया ला तत्तबिउन सनन मन काना क़ब्लकुम हदवन नाल बिन्नाल, तुमसे पहले वाले लोगों के नक्श कदम पर चलोगे, यहूद और नसारा। याद रखिए यहूद के पास इल्म था, अमल का जज्बा नहीं था। नसारा के पास अमल का जज्बा था मगर इल्म नहीं था। याद रखो ये उम्मत में से भी एक तबका देखो अमल का बड़ा जज्बा है लेकिन इल्म नहीं, और एक के पास इल्म बहुत है अमल का जज्बा नहीं है। तो अब्दुल कादिर जिलानी से शैतान ने कहा, आज की रात जिनके पास इल्म नहीं था गुमराह कर दिया, तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा, अरे शैतान तू जाते जाते बड़ा हमला करके जा रहा है, तू मुझे शिर्क में मुब्तला करना चाहता है, इल्म का गुरूर देना चाहता है। मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचा लिया। जज्बा ईमान देखो, अकीदा तौहीद देखो, कभी भी शैतान गुमराह नहीं कर सकता है। याद रखो आज ऐसे ईमान होना चाहिए। ये दौर अपने बराहिन की तलाश में है, सनम कदा है जहां ला इलाहा इल्लल्लाह। आज भी हो जो बराहिन सा ईमान पैदा आप कर सकती है, अंदर से गुलिस्ता पैदा। हमें चाहिए इब्राहिम जैसे ईमान हो। ईमान बहुत जरूरी है मेरे भाइयों। ईमान में अमन है, ईमान में सुकून है, ईमान में चैन है। अगर आप चैन पाना चाहते हैं अब मौजूदा हालात में सबसे पहला काम करना क्या है? ईमानदार बन जाओ। अकीदा तौहीद और सही ईमान। ईमान में अमन कैसे है? मैं आपको कुरान से दलील देता हूं। सूरह अनआम आयत नंबर 82 अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम
الظلم، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور اپنے ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملائے. سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. جو ایمان لائے، ایمان کے ساتھ ظلم کو یعنی شرک کو نہیں ملائے، اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سکون ہے، چین ہے. زندگی میں آج پریشانیوں میں، ڈپریشن میں، ٹینشن میں امن چاہتے ہو، ایمان لے کر آؤ. ایمان میں امن ہے. کیوں؟ ایک ایماندار آدمی سوچتا ہے میرا رب ہے مجھے ضائع نہیں کرے گا، وہ مجھے برباد نہیں کرے گا. اگر میں پریشانی میں ہوں صبر کرو، اگر میں خوشحالی میں ہوں شکر کرو. شکر اور صبر یہ مومن کا شیوا ہوتا ہے. یاد رکھو پریشان نہیں ہوتا ہے. اور اگر ایمان نہیں ہے، بلی بھی ڈرائے گی، لیمو بھی ڈرائے گا، پھٹکری بھی ڈرائے گی، اور سامنے سے الو بول دے وہ بھی ڈرائے گا. ہاں سامنے سے بلی چلے آؤ آج کام نہیں کرنا با ہے نا. جاتے جاتے وہاں انڈا پھوڑ کے ڈال دیا، چوڑا انگل دیا، ہو کیا کی ہوتا کہ جان مار لے کو. یاد رکھو میرے بھائیو، ایمان کی کمزوری ہے یہ سب. ایمان مضبوط ہو کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایمان مضبوط نہیں ہے، معمولی جانور بھی آپ کو ڈرائے گا، کوا بھی ڈرائے گا، بلی بھی ڈرائے گی، اور کہاں کہاں جا کر ٹوکرے کھاتے رہو گے. یہاں وہاں جا کر تعویذ پلیتے گھنٹے پتہ نہیں کیا کیا لگا لو گے، اور تمہارا بھروسہ ہو جائے گا اس پہ. اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، جو انسان بھروسہ کرے گا تعویذ پلیتے پر، اللہ کہے گا قیامت کے میدان میں جنت ان سے لے لے جا. جان پر تو نے بھروسہ کیا تھا، میرے اوپر بھروسہ نہیں کیا. اللہ اکبر. انسان تم کو اللہ نے اتنا اشرف المخلوقات بنایا اور تمہارا یہ حال ہے. ہم جاتے ہیں طوطا مینا سے تقدیر معلوم کرنے کے لیے، ہاں تاش کے پتے نکال کے. دیکھو غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کہاں ہے ہمارا ایمان؟ ایمان مضبوط بناؤ، امن آئے گا، سکون آئے گا، چین آئے گا. اور جو ایمان والے نہیں، شرک کرنے والے ہیں، توحید والے نہیں، یہ شرک کرنے والے ہیں، ان کے حال کیا ہوتا ہے؟ کہا کہ دیکھو وہ لوگ جو شرک کرتے، اللہ نے سورہ حج میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ. یاد رکھو جو شرک کرتے ہیں پرندے نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. کون سے پرندے؟ ہمارے اور آپ کے جیسے پرندے جبہ کبا لگا کر رہتے نہیں. آپ کیا ہی پریشانی ہے. ہاں ایک چادر چڑھا دیتے ہیں 1000 کی، ایک نذرانہ دے دے 10,000 کے، یہ دے دے تعویذ لے جا کے لٹکا لے 20,000 کے، یہ جا کے ٹکڑا 50,000 کے. ہاں نوچ نوچ کے کھاتے ہیں. اور تحویل الريح فی مکان صحیح، اور ہوائیں ان کو لے جا کر ٹامک ٹوئیاں کھاتے جیسے کٹی پتنگ ہے. کٹی پتنگ کی طرح کبھی یہاں گئے، وہاں جا چادر چڑھا صحیح ہو جائے، وہاں جا اولاد ملے گی، وہاں جا کے سجدہ کر، ٹامک ٹوئیاں کھاتا ہے. اللہ اکبر. کیا تعبیر اللہ نے فرمائی ہے. اور جس کے پاس ایمان ہے وہ کہے گا اللہ کا فیصلہ اطمینان سے رہے ہے نہیں. ایمان میں امن ہے کہ نہیں ہے؟ سکون ہے. آگے بڑھا. دوسرا کام آپ کو کرنا، اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد آیت نمبر 28 اس پر 8 میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے ذکر میں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اللہ کے اذکار کیا کرو، ذکر کیا کرو. حدیث ولی میں بتا رہا تھا، بات اب پوری رہ گئی. حدیث ولی میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں. ولی بننے کے لیے الذين آمنوا وكانوا يتقون، مومن ہو، متقی اور پرہیزگار ہو. یاد رکھو وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے. ایمان کے بارے میں ہم نے معلوم کیا نا. اب تقوی کس کو بولتے ہیں؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، تقوی. قرآن پڑھو، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے. کون ہے متقی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، اللہ نے جو کچھ دیا اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان بالغیب یاد رکھو یہ تقوی کی بنیاد ہے. صلاۃ کی پابندی یہ تقوی کی بنیاد ہے. تقوی ایمان بالغیب کی بنیاد کیسے ہے؟ ایمان بالغیب کے 3 مطلب اچھی طرح دماغ میں رکھیے. ایک، اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لانا.
دوسرا اللہ اس کے رسول نے جن غیبیات کے بارے میں بتائے ان پر ایمان لانا، چاہے ہمارے عقل میں آئے نہ آئے، آخری زمانے میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا، ہاں ایمان لانا۔ تیسرا یاد رکھو یہ تقوی کا سب سے اونچا معیار جس کو حدیث جبرائیل میں احسان کہا گیا کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو ہو نہیں سکتا ہے، البتہ یہ تصور رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، خلوت میں ہو جلوت میں ہو، تنہائی میں ہو سب کے سامنے ہو، تاریکی میں ہو اجالے میں ہو، کسی اجنبی جگہ پہ ہو، پہچاننے والی جگہ میں ہو، گھر کے اندر مولے میں کونے میں ہو، سب کے سامنے ہو، یاد رکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یہ تقویٰ ایک دروازہ نہیں 7 دروازے بند تھے، کوئی بیڈ روم تک آ ہی نہیں سکتا، مکھی بھی جا نہیں سکتی اندر، ہاں، اور دیکھ بھی لے تنہائی میں بیٹا کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ، کوئی شک بھی نہیں کرے گا، پھر بھی یوسف علیہ السلام کے تقویٰ دیکھو، کسی کو جواب دینا ہو یا نہ ہو، کوئی پوچھے نہ پوچھے، کسی کے سامنے بدنامی ہو یا نہ ہو، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا۔ یاد رکھو ایسے لوگوں کی اللہ حفاظت کرتا ہے۔ وہ غار میں بنی اسرائیل کے 3 لوگ جو غار میں جا کر پناہ لیے تھے نا، غار میں جا کے پناہ لیے تھے، غار کا منہ آ کر چٹان نے بند کر دیا ہے۔ اب واقعہ جانتے ہیں، اصل خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، کہا یا کوئی بچانے والا نہیں ہے، اپنی اپنی نیکیوں کو یاد کرو، نیکی اور نیک صحبت انسان کو بچاتی ہے، حفاظت کرتی ہے۔ یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں آپ کو آج کہ موجودہ حالات میں آپ ایمان و عقیدے کے ساتھ نیک بنو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ حفاظت فرمائے گا۔ اس کے بعد تینوں نے اپنا حوالہ دیا نہیں دیا، تینوں نے نیکیوں کا حوالہ دیا۔ ایک والدین کی خدمت کیا تھا، آ کے ان کو دودھ پلانا تھا، ساری رات سرانے پہ ٹھہرا رہا۔ دوسرے نے کہا میرے پاس ایک مزدور کر کے گیا تھا، اس کی مزدوری کو، اور یاد رکھو آج اتنے سارے لوگ ایسے ہیں مزدور سے برا کام لے تو اس کو مزدوری دیتے نہیں ہے۔ یہ تو حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث؟ مزدور کو اس کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دو، یہ حدیث صحیح ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن میں آپ کو صحیح بخاری کی صحیح حدیث سنا دیتا ہوں۔ نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتا حدیث قدسی، انا خصم ثلاثۃ انا خصمهم یوم القیامہ، 3 لوگوں کا دشمن اور حریف مد مقابل مخالف میں خود آؤں گا۔ اس نے کہا اللہ کتنے بدنصیب 3 لوگ، ان میں سے ایک وہ ہے، کہا کہ رجل استاجر اجیرا فاستوفى منه، آدمی ایک آدمی کو اجرت پہ لیا ہے، اس سے کام تو پورا لیا، اب اس کی اجرت نہیں دیا، کل قیامت کے میدان میں ایسے آدمی، کتنے کانٹریکٹر ہیں مجبور غریب دور دراز سے آتے، کام تو پورا چکا لیے، اس کو بڑھا دی، ہاں اس کی مزدوری کھانے مار کے، اللہ کل قیامت کے میدان میں تمہارے خلاف دشمن بن کے آئے گا۔ پر کتنی بڑی بات ہے، ہوش کے ناخن لیا کرو۔ بہرحال میں آپ کو بتا رہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان وہ رکھتے ہیں جن کے پاس اللہ کا ڈر ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اور 3 لوگوں میں سے تیسرا وہ کہا کہ میں اپنے چچا کی بیٹی سے محبت کرتا تھا، اور اس کے ساتھ میں نے اس کو مجبوری میں پا کے کہا کہ کام کے لیے تیار کر لیا، غلط کام کے لیے مجبور تھی، وہ راضی نہیں ہو رہی تھی، میں نے کہا میں تم کو پیسہ دوں گا لیکن راضی ہونا۔ اس کے بعد جب اس کام کے لیے تیار ہوا، اس کے ٹانگوں کے بیچ میں بیٹھا، وہ کانپ رہی تھی، تھرتھرا رہی تھی، میری ماں اور بہنیں سنے، ایسے وقت یہ کانپ رہی تھی، تھرتھرا رہی تھی، میں نے کہا تو لذت کا وقت ہے، کیوں کانپ رہی ہو؟ اس عورت نے مجھے ایسے جھجوڑا، کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر، ناجائز طریقے سے یہ کام مت کیا کر، اللہ کے پاس مجھے جواب دینا پڑے گا۔ یہ کہنا تھا، میں بھی برس گیا، کھل گیا، اللہ کا تقویٰ میرے دل میں آ گیا، میں نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ اللہ اگر میں نے تیرے لیے کیا، اللہ آج تو میری حفاظت کرنا۔ اللہ اکبر، اللہ والے بن جاؤ، پتھر ہٹ گیا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر 3 میں سے 2 نیک ہوتے، 1 نہ ہوتے، نجات پاتے؟ تینوں گھن کے ساتھ گیہوں بھی پیس جاتے۔ اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت میں رہا کرو، نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرو۔ ان تینوں میں سے 2 نیک، 1 برا ہوتا، 1 کی برائی دونوں کو لے ڈوبتی۔ برا انسان کی برائیوں کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک جنازہ جا رہا تھا، نبی نے فرمایا مستریح و مستراح، یا تو آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کے جا رہا ہے۔ اگر نیک ہے تو آرام کرنے جا رہا ہے، جنت
की खिड़कियां खोल दी जाएगी। बुरा है, उसकी बुराइयों का असर ऐसे हो रहा था। इदा मातल फाजिर से बुखारी की हदीस सुना रहा हूं, उसके गुनाह का असर अलल बिलाद व दवाब, जानवरों, चरिंदे, परिंदे, दरिंदे, इंसान, जिन्नात सब पे हो रहा था। मर गया मरदूद। अब उसके गुनाहों के इन असरात से सारे लोग महफूज हो गए। गुनाह का असर होता मेरे भाइयों। खुलासा कलाम में आ जाता हूं, मौजूदा हालात में, परेशानी में जो हालात हैं, ऐसे हालात में हमें चाहिए कि क्या करें। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने जो पैगाम दिया, अल्लाह से लौ लगाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह से लौ लगाने के लिए पहले अकीदा और ईमान दुरुस्त करें, तौहीद वाले बन जाएं, सुन्नत रसूल के शहीदाई बन जाएं, और इबादत का एहतमाम करें, जिक्र अस्कार किया करें। हदीस वली बताकर बात खत्म कर देते हैं। हदीस वली में अल्लाह ने फरमाया, मन आदा ली वलिय्यन फक़द आज़नतु बिल हक़, जो मेरे वलियों से दुश्मनी करेगा मैं उनसे जंग का ऐलान करता हूं। और मेरे वली कौन है? आगे अल्लाह ने फरमाया, जो फराइज की पाबंदी करते हैं, नवाफिल की एहतमाम करते हुए मेरी कुर्बत हासिल करते हैं, और फिर जब वो मुझसे मांगते मैं उनकी मांग पूरी करता हूं, मुझसे पनाह तलब करते मैं उनको पनाह देता हूं, और जो इनसे दुश्मनी करता है मैं उनसे जंग का ऐलान कर लूंगा। आप अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं इस मुल्क में और सारी जगह पर, और अल्लाह आपके कारसाज हामी और मददगार हो, तो आप अल्लाह के वली बन जाओ। वली बनने के लिए आपको ईमान और तकवा और नेक अमाल की पाबंदी करनी है, तो जाके होगा। लेकिन कहां है हम? एक 2 मिनट के लिए जायजा लेते हैं। मस्जिद माशाल्लाह काफी बड़ी है और अलग से जगह ले ली गई है, लेकिन जुमा की शुरुआत में क्या हाल है? क्या हाल है शुरू में? बताइए। आप अगर खुतबा शुरू होने के बाद आ रहे हो, सब हदीस आप जानते हैं, इल्म रखकर अमल नहीं कर रहे हो, क्या होगा मैंने बता दिया। हाँ, क्या होगा मैंने बता दिया। किन लोगों का हाल होगा? जानते हैं, हदीस सुनते हैं, खुतबा शुरू होने के बाद आने वालों का क्या हाल होगा। क्यों भाई? अल्लाह ने इतना वक्त दिया है, हफ्ते में एक दिन अल्लाह के लिए 1 घंटा नहीं दे सकते हो? अल्लाह के लिए मुश्किल नाखुन लो, आप जल्दी आ जाया करो। कुछ लोग जुमा में आते हैं तो गर्दने फैलाते हैं, गर्दने फैलाना नहीं, जहां मौका मिले वहां बैठे, और खाली जगह रख देते हैं। उन जगहों को पुर करना चाहिए। याद रखिए मेरे भाइयों, ये बहुत जरूरी चीजें हैं। आज हम अमाल में बहुत कोता होते जा रहे हैं। आज मस्जिदें खाली है, ईरान है। याद रखो, तेरे अंदर वो तजस्सुस नहीं है, वो तहम्मुस नहीं है, दिल परेशान, सफेद गच, सफेद गच दिल परेशान हाल है। कहां से तुझे वो चीजें मिलेगी? कहां तुझे सजदे में वो लज्जत मिले कि तेरे दिल तो सनम आशना, तुझे कहां से मिले नमाज में सुरूर और सुकून मिले। याद रखिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि ईमान और अमल के साथ अल्लाह को राजी करके अल्लाह की हिफाजत में आ जाए। यही मैंने आपको पैगाम दिया आज। तो रब्बुल आलमीन से अल्लाह तबारक तआला हमें और आपके कई सारी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह आलमीन सारे मुसलमानों की जान, माल, इज्जत, आबरूदीन और ईमान की हिफाजत फरमा। जो बेरोजगार उनको रोजगारी नसीब फरमा, और सारे रोजगार लोगों की रोजी रोटी में बरकत अता फरमा। जो लोग बे औलाद, उनको औलाद की दौलत से मालामाल फरमाना। साहिब औलाद के औलाद को नेक और सालेह बना देना। जो मकरूज, उनके कर्ज की अदायगी के लिए रास्ता निकाल देना। बेघरों को घर वापस फरमा देना। मुसलमानों को नेक बना दे, एक बना दे। अल्लाह ताला जो कुछ मांगने से रह गया अपनी शान से नवाज दे। बीमारों को शिफाए कुल्ली अता फरमा। जो हमारे रिश्तेदार और क़ारिब वफ़ात पाए हैं, अल्लाह तो उनकी बाल पर मग़फ़िरत फरमा। जन्नतुल फिरदौस का आला इल्लिय्यीन में जगह इनायत फरमा। उनके पसमानदागान को सब्र दे, अजर दे, नेमत बदल अता फरमा दे। अल्लाह जब दुनिया से जाए तो हमसे राजी हो जाए, हम तुझसे राजी हो जाए। कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमाना। अल्लाह ताला दुनिया से जाए तो अल्लाह ताला ईमान अमान के साथ जाए। अल्लाह जब तक दुनिया में रहे ईमान अमान के साथ रखना। कल हशर के मैदान में नबी की शफाअत और रफाकत नसीब फरमा देना। नबी के दस्त मुबारक से हौज़ कौसर से पीना नसीब फरमा देना। और नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस का आला इल्लिय्यीन में जगह इनायत फरमाना। जो कुछ मांगने से रह गया या मौजूद सारों के दिलों की जायज़ मुरादों को, तमन्नाओं को अल्लाह तो अपनी